کچھ یہ کہہ کر ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئے۔ خدایا میں آگے نہیں بڑھ سکتا، یہ میرے لیے بہت زیادہ ہے، کسی اور کو اپنی منشا کے لیے بھیج دے تاکہ صبح ہو جائے۔ ایسے جملے خدا نے تاریخ میں بار بار سنے اور ہر بار اس کا دل پھٹ گیا۔ اپنی محبت میں اس نے ان پر بھروسہ کیا تھا اور امید کی تھی کہ وہ ایسے الفاظ کو کبھی اپنے ہونٹوں سے نہیں گرنے دیں گے۔ لیکن جب وہ ان کے کان تک پہنچے تو انہوں نے اس کی محبت کو اذیت کے ساتھ چھید دیا۔ اس طرح انسانی تاریخ میں ٹوٹے ہوئے دلوں کا ایک سمندر پیدا ہوا، کیونکہ دکھ اور درد نہ صرف خدا پر غالب آیا بلکہ فرشتے، سردار فرشتے اور دیگر تمام مخلوقات جو خدا کی مدد کرنا چاہتی تھیں، ان کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ وہ ایک بار پھر تاریخ دنیا میں واپس آئیں تاکہ کسی اور کی تلاش کر سکیں جو خدا کی امید دے سکے۔ کتنی بار خدا کا دل ٹوٹا ہوگا جب لاکھوں سالوں کی تاریخ میں ہر بار اس نے مسیح کو جو کہتے ہوئے سنا، کسی اور کو بھیج دو، اور مجھ سے پہلے آخری مسیح نے کہا، میں دعا کروں گا، میرے باپ میری دعا سنے گا اور کسی اور کو بھیجے گا۔ کیا وہ اس وقت بھول گئے تھے کہ اس سے پہلے کہ کوئی اور کام مکمل کر سکے اور یہ اندھیری رات دن کو راستہ دے سکے؟ کون اتنی دیر تک زندہ رہے گا کہ اس لمحے کو اپنی آنکھوں سے دیکھے، یہ گواہی دے کہ خدا کے لیے یہ امید آخرکار پوری ہوئی؟ ان میں سے کسی کو اس بات کا احساس نہیں تھا، ورنہ وہ مشن کو نہ چھوڑتے۔ انسانی تاریخ میں ہزاروں سال لگے، آخری بار خدا کے چہرے پر ایک مسکراہٹ کو دوبارہ چمکنے میں پورے 2000 سال لگے، کیونکہ فرشتے اور مخلوقات جو خدا سے محبت کرتی ہیں ایک بار پھر ہمارے خالق کو امید دلانے کے قائل تھیں۔ لیکن اس تمام عرصے میں خدا نے ہمیشہ اس بات پر زور دیا ہے، جو میں کہوں گا وہی کروں گا۔ میری منشا پوری ہو جائے گی، ہاں، لیکن اس میں ناقابل یقین 2000 سال لگے۔ میرے آسمانی والدین جہاں میرے پاس بیٹھا ہے، اسے کتنی تکلیفیں برداشت کرنی پڑیں۔ مجھے ملنے سے پہلے اس کا دل کتنی بار ٹوٹا۔ اس وقت میں نے انبیاء اور تمام مخلوقات کو روتے ہوئے سنا۔ میں نے کہا، میں تم پر الزام نہیں لگا رہا ہوں، لیکن میں تمہیں دکھا رہا ہوں کہ تم نے خدا کا دل کتنا توڑا ہے۔ بار بار خدا اندھیرے میں رہنے کے لیے واپس چلا گیا۔ کئی بار امید دسترس میں تھی، لیکن پھر تاریخ تقدیر کے سوا کچھ نہ تھا۔ کئی بار مسیحا کے ظاہر ہونے کا وقت آ گیا تھا۔ یسوع سے پہلے سلیمان کے زمانے میں یہ ممکن ہو چکا تھا۔ خدا نے ان سب پر امید رکھی اور ان پر بھروسہ کیا تھا، خاص طور پر وہ جو یروشلم میں ظاہر ہوا، جسے یسوع مسیح کہا جاتا ہے، یا کچھ بھی۔ لیکن امید کے اس مختصر لمحے کو پھر اندھیرے نے نگل لیا۔ انسانی تاریخ کے آغاز سے اب تک ایسا ہی رہا ہے۔ میں نے خدا کی طرف دیکھا اور اس کے چہرے پر بہت اداسی تھی۔ میں اور بھی بہت سی باتیں بتا سکتا ہوں، میں نے کہا، لیکن میں ایسا نہیں کر رہا کہ یہاں خدا کے سامنے کسی پر الزام لگاؤں، جبکہ ہم سب یہاں اکٹھے ہیں۔ ان چند لمحوں میں ہمارے دل ہمارے اور خدا کے درمیان محبت کا مرکز بن جائیں، تاکہ ہم تجربہ کر سکیں اور اس کے ساتھ ہمدردی حاصل کر سکیں جو خدا کو بھگتنا پڑا اور گزرنا پڑا۔ یہ کہانی کھربوں اور کھربوں سال ماضی میں چلی جاتی ہے۔ خدا کی منشا کو پورا کرنے کے لیے اس میں کتنے ہی آدم ظاہر ہوئے، لیکن جواب کبھی بھی انسان کے دل میں عدن کا حقیقی باغ حقیقی نہ بن سکا۔ خدا کے سارے وعدے ہوا میں ادھورے رہ گئے۔ میں نے ایک بار پھر اپنے پیارے خالق کے چہرے کی طرف دیکھا اور اس سے درخواست کی، اے باپ، اپنے آنے والے بیٹوں اور بیٹیوں کو میری نعمتیں عطا فرما۔ میں اپنے وجود کو ابدی زندگی میں
ایک نامعلوم کے طور پر لے جا سکتا ہوں۔ میرے دل میں، میرے خیالوں میں، میری روح کے ہر خلیے میں تیری محبت میں صوفیانہ ہوں۔ میرے دل میں، میرے خیالوں میں، میری روح کے ہر خلیے میں تیری محبت میں صوفیانہ ہوں۔ مجھے محل یا کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک پرندے کی طرح میں چھوٹے گھونسلے میں بھی اپنے پیار کے گیت گا سکتا ہوں۔ وہاں تمہاری محبت اور مہربانی نے مجھ کو تبدیل کر دیا اور تمہارے ساتھ گزارے دن یاد کر سکتا ہوں۔ وہ تاریک وقت جس میں نے قابو پا لیا میرے لیے بہت قیمتی بن گیا، کیونکہ اس نے مجھے تمہاری حقیقی قدر کا پتہ دیا۔ ان الفاظ کے بعد خدا اپنے آپ کو روک نہیں سکتا تھا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا جو ابھی تک اس کے تخت پر تھا۔ اس نے اسے مضبوطی سے تھام لیا، پھر اس نے مجھے اپنی باہوں میں مضبوطی سے کھینچا اور بولا، میرے دل، جب بھی میں تمہیں دیکھتا ہوں اور تم سے ملتا ہوں، مجھے تمہاری محبت کی ایک خاص سانس چھو لیتی ہے اور جو مجھے صوفیانہ بنا دیتی ہے۔ دراصل میں آج بات کرنا چاہتا تھا، لیکن تم نے میرے دل کی بات مجھ سے کہیں زیادہ کر دی۔ نبیوں کی طرف متوجہ ہو کر اس نے کہا، ہاں، تم سب اپنے ہاتھوں میں زندگی کے پانی کا ایک گلاس پکڑے ہوئے ہو۔ یہ میری محبت میں تکمیل پانے کے لیے تمہاری روح کی نشوونما میں مدد کرے گا۔ اسی طرح تمہیں پھر کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ تمہاری روح میں تمہاری اپنی بہار پھوٹ پڑے گی۔ میں تمہیں معاف کرتا ہوں اور ہم تمہارا برا ماضی بھول جاتے ہیں۔ ہم پھر کبھی اس کے بارے میں بات نہیں کریں گے جو ہمارے پیچھے ہے، کیونکہ اس سے مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے اور میرا دل بار بار ٹوٹتا ہے۔ گرے ہوئے انسانوں اور دیگر مرتد تخلیقات کا یہ تاریک ماضی دفن ہو جائے گا جنہوں نے میری قدر نہیں جانی۔ انبیاء کے درمیان خاموشی چھا گئی۔ انہوں نے معمولی جذبات کے بغیر خدا کی طرف دیکھا، کیونکہ ان کا پیارا آسمانی والدین بالکل ان کے سامنے تھا۔ اچانک خدا نوح کی طرف متوجہ ہوا، جو اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا تھا کہ یہ تمام انبیاء کے درمیان عزت دی گئی ہے۔ خدا نے اس سے پوچھا کہ تم چاند بننا چاہتے ہو یا میری سورج کی روشنی؟ الفاظ ابھی ہمارے خالق کے لبوں پر سے نہیں نکلے تھے کہ نوح صوفیانہ انداز میں اس طرح ڈوب گیا جیسے کسی رقص میں ہو۔ خدا نے اس سے کہا، میرے پاس آؤ۔ نوح کو ایک دو بار بتانے کی ضرورت نہیں تھی اور اگلے ہی لمحے وہ بھی اپنے خالق کے پاس تھا۔ وہیں خدا نے ایک بار پھر اس کے کان میں نرمی سے سرگوشی کی، مجھے بتاؤ، کیا تم چاند بننا پسند کرو گے یا میرے سورج کی روشنی؟ ایک چمکدار مسکراہٹ کے ساتھ نوح نے خوشی سے جواب دیا، میں تمہاری سورج کی روشنی بننا چاہتا ہوں، جس طرح تمہارا مسیحا اور خدا کا دل تمہاری سورج کی روشنی ہے۔ اس جملے کے بعد خدا خوب ہنسا اور اس کے کان میں سرگوشی کی، لیکن نوح، تم جانتے ہو کہ یہ بہت طویل سفر ہے، ایسا کبھی نہ ختم ہونے والا سفر۔ میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں کہ بہتر ہے کہ تم تھوڑا سا سورج بن جاؤ۔ لیکن نوح نے اصرار کیا، نہیں، میں اس کی طرح سورج بننا چاہتا ہوں۔ گونجتے ہوئے خدا خوشی سے پھٹ پڑا، اس کی، اگر تمہاری یہی خواہش ہے تو میں تمہیں بھی برکت دوں گا۔ یہ نعمت میرے آنے والے بچوں کے لیے بھی ہوگی، کیونکہ وہ میرے دل کی دھوپ بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچانک خدا کے چہرے پر مسکراہٹ مدھم پڑ گئی اور لامحدود اداسی کی نشانی ہوئی۔ اداسی سے بولا، پہلے بہت سی دھوپیں تھیں اور کوئی بھی میرے لیے اپنا سفر مکمل نہیں کر سکا۔ ان کی جنتوں پر سیاہ بادل جمع ہو گئے اور پھر وہ سورج میری رات کی روشنی سے محروم ہو گئے۔ جب نوح نے یہ سنا تو اس نے اقرار کیا، خدا، میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ میں اس دنیا سے منہ موڑ لیتا ہوں،
ہاں، تمام خوشیوں سے بھی، لیکن قسم کھاتا ہوں کہ میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ خدا نے جواب دیا، تمہارے سامنے ایک طویل راستہ ہے جس میں بہت ساری تاریک راتیں ہیں، لیکن تم خوش قسمت ہو کیونکہ تم ایک بابرکت ماحول میں پرورش پا رہے ہو۔ تمہیں میری تصویر دیکھنے کا یہ غیر معمولی لمحہ عطا ہوا ہے اور میں تمہیں ایک زندہ خدا کے طور پر ظاہر ہوا ہوں۔ یہاں تک کہ اگر تم کبھی بھی اپنے مقصد تک نہیں پہنچتے، میرے لیے جو چیز اہمیت رکھتی ہے وہ تمہاری حوصلہ افزائی اور تمہاری محبت ہے۔ اگر تم آخر تک ثابت قدم رہو تو میں تمہیں برکت دوں گا۔ اگر تم میرے یعنی خدا کا گھر اور میری یونیورسٹی بنانے میں کامیاب ہو جاؤ تو تم بھی میری سورج کی روشنی بن جاؤ گے۔ اس بار پھر خدا نے نوح کے کان میں سرگوشی کی، شاید زائد اب تمہارے ساتھ نہیں رہے گا، لیکن اگر تم میری منشا پر قائم رہو تو میں ہمیشہ تمہارے لیے حاضر رہوں گا۔ تم اپنے بعد بہت سے نوحوں کے لیے دروازہ کھولو گے جو تمہاری بنیاد پر چلیں گے، تب میں تمہیں ہمیشہ یاد رکھوں گا۔ یاد رکھو، تمہیں ثابت قدم رہنا چاہیے، مجھ سے اپنا وعدہ کبھی نہ بھولنا۔ اس وقت میں نے نوح کو خدا کے گرد بازو لپیٹتے ہوئے دیکھا اور اسے جانے نہیں دیا۔ میری طرف متوجہ ہو کر خدا نے پوچھا، کیا تم اس بچے کی محبت دیکھ رہے ہو؟ اس کی محبت میں وہ شدت سے مجھ سے چمٹا ہے۔ مستقبل میں میری دنیا ایسی ہی نظر آئے گی، وہاں میرے بچے مجھ سے اتنی گہری محبت کریں گے۔ میں نہیں جانتا تھا کہ کیا کہوں۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرے آسمانی والدین نے پھر اٹھ کر کہا، تمام نبیوں کے لیے دعا کرو کہ ان کے دلوں کو شفا ملے۔ آج وہ تمہارے سامنے کھڑے ہیں اور تمہاری مدد کرنا چاہتے ہیں۔ ان میں محمد بھی ہے اور اپنی غلطیوں کی تلافی کے علاوہ کچھ نہیں چاہتا، حتیٰ کہ ان کی قیمت چکانا بھی، اور نوجوان نسل کو ایک عالمی خاندان کی طرف لے جانا چاہتا ہے۔ دوسروں کی شرائط یا کچھ بھی ہو سکتا ہے، یہ ایک اور اس کی حوصلہ افزائی کے مطابق اس کی پہچان ملتی ہے۔ جو سفر وہ کریں گے اس میں وہ اپنے پھل دیکھیں گے۔ جیسا کہ ہمارے آسمانی والدین نے ہمیں چھوڑنے کے لیے تیار کیا، ہم آج ہی سے اس کے سامنے جھک گئے۔ میں نے تمام دلوں کو ایک ساتھ پکارتے سنا۔ کوئی بھی اس لمحے کو گزرنے نہیں دینا چاہتا تھا، کیونکہ سب جانتے تھے کہ ایسا لمحہ بہت کم آتا ہے اور آپ اپنے خالق کے آمنے سامنے بیٹھتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ روحانی دنیا میں زندگی ہمیشہ کے لیے رہتی ہے، لاتعداد جنتیں اور لامحدود جہان موجود ہیں، اور کوئی نہیں جانتا کہ ابدیت کی وسعتوں میں یہ چھوٹا سا لمحہ دوبارہ کب ظاہر ہوگا۔ وہ لمحہ کامل خوشیوں میں سے ایک تھا، اور ساتھ ہی ساتھ سب سے زیادہ تکلیف دہ بھی، کیونکہ یہ ہمارے اپنے ٹوٹے ہوئے دلوں کے ساتھ ختم ہوا۔ ہم میں سے کوئی نہیں جانتا تھا کہ ہمارا خالق کب اور کس سے دوبارہ ملے گا۔ ابدی زندگی میں جنتوں پہ جنتیں آباد ہیں اور فردوس کے بے شمار جہان ہیں۔ وہاں موجود ہر وجود صرف ایک بار خدا کی جھلک دیکھنے کی خواہش رکھتا ہے، اور جہاں ہم نے ان میں سے بہت سے جادوئی اور منفرد لمحات کو خدا کے ساتھ ایک ساتھ شیئر کیا۔ جب خدا چلا گیا تو انبیاء نے مجھے اپنی محبت دی اور کہا، ہم بے شک شکر گزار ہیں کہ خدا نے تمہیں بولنے کی اجازت دی اور ہمارے خالق کے ساتھ یہ لمحہ اتنا طویل رہا۔ ہم سے اپنے الفاظ کے دوران تم نے بیک وقت ہمیں ہمارے سب سے پیارے آسمانی باپ کے ساتھ بہت سے شاندار لمحات دیے۔ جب تک تم بولے خدا موجود تھا۔ ہم تم سے پیار کرتے ہیں کیونکہ تم نے ہمیں خدا کے ساتھ بہت زیادہ وقت دیا ہے۔ اب ہم یہاں دل شکستہ کھڑے ہیں، لیکن یہ محبت کی میراث ہے۔ ہم تمہاری محبت اور تمہاری میراث کے مرہون منت ہیں کہ اتنا وقت گزر گیا کہ ہم خدا کی بارگاہ میں
گزارنے کے قابل ہو گئے۔ ہر وقت ہم نے سوچا کہ یہ وقت اگلے لمحے میں ختم ہو سکتا ہے، اور اسی لیے ہماری خواہش تھی کہ تم باتیں کرتے رہو اور بولتے رہو۔ ہم جانتے تھے کہ جب تک تم بولو گے خدا ہمیں نہیں چھوڑے گا۔ میں بے آواز تھا اور مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس سے کیا کہوں۔ میری زندگی میں، میرے سفر میں ہمیشہ صحیح الفاظ کی کمی رہی۔ کیا ایک سلیب خدا کی دنیا لانے کے لیے کافی ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ خدا کی دنیا میں لانے کے لیے آپ کو بے شمار سلیبیں اٹھانا پڑتی ہیں۔ اب ایک دلکش چیز جو پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی بہار ہمارے انتظار میں ہے، کیونکہ خدا کے شاندار فرزند زمین پر ظاہر ہوں گے۔ آنے والی نسل خدا کی محبت میں ہم سے آگے نکل جائے گی۔ خدا کے لیے ان کی محبت بہت زیادہ ہوگی، ماؤنٹ ایورسٹ سے بھی زیادہ زبردست۔ یہ عظیم لوگ اپنے دلوں کی گہرائیوں میں خدا کے لیے مٹھاس رکھتے ہوں گے۔ وہ بہت سارے ہیروں کو روشن کریں گے، اور اس طرح لوگ اپنے سب سے پیارے خدا کے قریب اور قریب تر ہو جائیں گے۔ یہ لوگ شہد سے زیادہ میٹھے ہوں گے۔ میرے دل میں بس ایک ہی خواہش رہ گئی ہے۔ میں اپنی روح کے ساتھ واپس آ کر ان بچوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس کا مطلب میرے لیے بہت کچھ ہے، کبھی بھی آسمان سے زیادہ جو خدا مجھے دے گا۔ ان بچوں کے لیے، تمام جنتوں کے لیے سورج کی روشنی ہوگی۔ روحانی زندگی میں یہ مودی دار دلکش جگہیں ہیں جہاں آپ بغیر بوریت کے صرف ایک ہی سمت میں لامتناہی نگاہ ڈال سکتے ہیں۔ آسمانی مخلوق خدا کے نئے بچوں کو اپنے پاس آنے کی دعوت دیں گے اور کہیں گے، ہم سے ملو، کیونکہ صرف تم ہی ہماری جنتوں میں چمک پیدا کرو گے۔ میں ایسے بیٹوں اور بیٹیوں کو دیکھنے کی خواہش رکھتا ہوں۔ کیا اس بار یہ کہانی سن کر آپ کی آنکھوں میں دو آنسو بہہ سکتے ہیں؟ یہ دو آنسو دو بیجوں کی طرح ہیں جو آپ کے دل میں اگ سکتے ہیں۔ ان سے ایک چھوٹا سا درخت اگتا ہے۔ جوں جوں آپ کے دل میں ترقی ہوتی جائے گی، ایک کے بعد ایک کھڑکیاں، بہت سے ناقابل بیان کھڑکیاں کھلتی جائیں گی۔ ان میں سے جتنے زیادہ پنکھ کھلیں گے اتنا ہی بہتر آپ کا درخت پھلے پھولے گا اور اوپر کی طرف اگے گا۔ آخرکار یہ محبت کا پھل لائے گا۔ آج ہم زندگی کے درخت کے لیے کوشش نہیں کرتے۔ ماضی میں مسیحیوں نے یہی کیا تھا۔ ہم محبت کا درخت چاہتے ہیں۔ زندگی خدا کی محبت کی وجہ سے وجود میں آئی۔ ہم دوسری تخلیقات کے لیے مستقبل ہوں گے، کیونکہ جب وہ ہماری محبت کا ثمر چکھیں گے تو تمام آسمان اپنے بازو کھول کر کہیں گے، تم ہمارے پورے آسمان کو اپنا کہہ سکتے ہو، لیکن براہ کرم ہماری جنت میں آ بسو۔ محبت کا یہ پھل صرف ناقابل یقین ہے۔ بس واہ، تمہارے نور کی وجہ سے خدا پھر اس جنت میں کئی بار آئے گا۔ ہمارے پاس صرف ایک دل ہے، لیکن اس میں لاکھوں کھربوں، ہاں، ہمیشہ کی زندگی کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والی کھڑکیاں کھل سکتی ہیں۔ یہ ہمیں خدا کی محبت اور خوبصورتی میں بڑھنے کا موقع فراہم کرتا ہے، لیکن یہ انجام نہیں ہوگا۔ ایک دن خدا تمہارا ہاتھ بھی تھامے گا اور پھر محبت اور مسرت کا ایک نیا سفر شروع ہوگا، تصوف کا سفر۔ ہم سب اپنے خالق کی محبت میں بس جائیں گے۔ اب ہم ایک نئے باب میں آ گئے ہیں۔ خدا کے ساتھ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اس کی حقیقی قدر جانیں۔ Get to know the true value of what it means to be with God۔ آدھی رات کو میرے دل پر ایک بہت بڑی اداسی چھا گئی، اور اس لیے میں جنگل کی طرف متوجہ ہو گیا۔ وہاں ایک دور دراز جگہ میں خدا کے لیے آنسو بہانا چاہتا تھا۔ میں کچھ دیر روتا رہا اور پھر میں اس درخت کے گرد گھومنے لگا جہاں ہمارے خالق نے میرے ساتھ میری سرخ کتاب کے لیے مختلف الہامات شیئر کیے تھے۔ میں نے خدا سے بات کی، اور میرے سب سے پیارے اور ظاہری اور روحانی تخلیق کے مہربان خالق، بہت پہلے تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، اگر میں تمہیں پکاروں تو
تو ظاہری خدا کے طور پر ظاہر ہوگا۔ اور میرے سب سے پیارے آسمانی والدین، تو واحد خدا ہے، تو ہمارے لیے باپ اور ماں دونوں ہے۔ جب تو زمین پر ہمارے آس پاس ہوگا تو یہ میرے لیے اور بنی ہوئی انسان کے لیے ابدی مہربانی کا اظہار ہوگا۔ میں نہیں جانتا کہ اور کیا کہنا ہے خدا، لیکن اگر تو نہیں آتا تو میں تمہیں آج ہی بتا دیتا ہوں کہ میرا دل تم سے جڑا ہوا ہے۔ میری محبت ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گی۔ میں تم سے کبھی اسباب نہیں پوچھوں گا، اور تم نے وعدہ کیا تھا کہ تم کیوں ظاہر نہیں ہوئے۔ میں ایک بار بھی ایسا نہیں کروں گا۔ اگر تو اپنا ارادہ بدل لے تو تمہیں مجھے کچھ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اے میرا سب سے پیارے خالق، میں دل سے چاہتا تھا کہ لوگوں کو تسلی دوں تاکہ وہ کم از کم ایک بار تمہیں دیکھ سکیں، اور اس سے ان کا تم پر ایمان مضبوط ہو، یا کم از کم وہ تمہیں یاد کر سکیں۔ کیا تمہیں یاد ہے میرے سب سے پیارے خدا، ایک بار تو نے مجھ سے پوچھا تم کیا چاہتے ہو کہ میں تمہیں عطا کروں؟ اس وقت میں نے تم سے صرف یہ پوچھا تھا کہ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ تو اس برگزیدہ قوم کو اپنا آپ دکھا۔ میں ساری زندگی اس راستے سے نہیں ہٹا، اور آج میں اپنے آپ کو حیران کرتا ہوں کہ کیا واقعی یہ میرے دور میں منتخب قوم ہو سکتی ہے؟ جب میں اپنی روحانی آنکھوں سے ان لوگوں کو دیکھتا ہوں تو میرے آنسو نکل جاتے ہیں۔ کیا واقعی یہ منتخب قوم ہے؟ تمہارے بارے میں ان کی لا علمی، خدا غیر متزلزل، یہاں تک کہ ناقابل تسخیر معلوم ہوتی ہے۔ چند منٹ کے لیے بھی وہ تمہارے ساتھ کچھ لینا دینا نہیں چاہتے ہیں۔ ان کی جہالت ماؤنٹ ایورسٹ سے بھی بڑی ہے۔ وہ صرف اپنی دنیا میں مصروف ہیں، ہر چیز صرف ان کے خاندان کے گرد گھومتی ہے۔ وہ میں تم سے پیار کرتا ہوں، تم مجھ سے پیار کرتے ہو کی زندگی گزارتے ہیں۔ اے پیارے خدا، تو اس میں ایک چھوٹا سا کردار ادا کرتا ہے، لیکن پھر بھی میرا دل زور سے روتا ہے، کیونکہ تم سے ملنے کے لیے مختصر راستہ ہونا چاہیے۔ اسی وقت میرے اوپر جنتوں سے کسی نے اونچی آواز میں میرا نام پکارا۔ میں نے گہرے نیلے آسمان کی طرف دیکھا جہاں ستارے چمک رہے تھے۔ ستارے جدا ہو گئے، لفظی طور پر کہا جائے تو آسمان پھٹ گیا، کیونکہ جنگل کی رات میں آسمان پر ایک ہی وقت میں انتہائی روشنی پھیل گئی۔ انتہائی تیز روشنی کے درمیان میں نے فرشتوں کو اپنی طرف اٹھتے دیکھا۔ وہ میرے پاس یہ پیغام لائے کہ خدا میرے پاس آ رہا ہے۔ اگلے ہی لمحے میں نے اپنے آسمانی باپ کو اپنے شاندار تخت پر آتے دیکھا۔ وہ تھوڑی دیر تک روشنی کی سب سے بڑی چمک کے مرکز میں رہا اور پھر اسے مدھم کر دیا۔ خدا نے میرا نام پکارا اور مجھ سے رابطہ کیا۔ نیچے سے میں نے بھی اسے پکارا، اے باپ، میں جہاں جنگل میں بیچ میں ہوں، میں اسی جگہ ہوں جہاں تو نے مجھے کئی سال پہلے تمہارا انتظار کرنے کو کہا تھا۔ خدا کی آواز میرے اوپر گونجی، اپنی کتاب میں لکھو جو تم نے دیکھا ہے، اس کے لیے تو میرے دل میں ہمیشہ زندہ رہو گے۔ پھر میرے آسمانی والدین نے مزید کہا، تم اس زمین پر ایک انسان کے طور پر پیدا ہوئے، اور پھر بھی تم نے میرا دل جیت لیا۔ میں تمام وجودوں کا خالق ہوں۔ زمین پر لوگ اپنے بہت سے دنیاوی منصوبوں کی غلامی کے جوئے کتابیں ہیں۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کتنی طاقت کا استعمال کریں گے، وہ میرا چہرہ دیکھنے کے لائق نہیں ہے۔ انہوں نے خود کو نااہل قرار دیا ہے۔ میرے بیٹے، جب میں کسی سے کوئی وعدہ کرتا ہوں تو بعد میں اسے تبدیل نہیں کرتا۔ یہ خدا کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ تھے۔ میرے بیٹے، میں اپنا وعدہ کبھی واپس نہیں لیتا، چاہے میں نے انہیں کس کو دیا ہو۔ یہ سچ ہے، میں نے تم سے یہ وعدہ کیا ہے، لیکن میں تم سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ کیا تم چاہتے ہو کہ میں زمین پر اپنے طریقے سے ظاہر ہوں، یا تم مجھے اپنی پسند کے وقت
اپنے راستے میں بلانا چاہتے ہو۔ جب خدا نے مجھ سے یہ سوال کیا تو میں بے آواز ہو گیا۔ میرے آسمانی والدہ نے کہا، میرا وقت، اس کی توئی انسانیت اور دیگر تمام تخلیقات میں کوئی مشترک فرق نہیں ملتا۔ وہ ایک نقطے میں بالکل نہیں ملتے ہیں۔ لوگ مجھے کیوں بتانا چاہتے ہیں کہ ان کے پاس کیسے آنا ہے؟ میں انسانوں یا کسی دوسری گری ہوئی مخلوق سے اس وقت ملتا ہوں جب مجھے لگتا ہے کہ یہ صحیح وقت ہے، اور یہ صرف اس صورت میں ہے جب وہ روحانی طور پر ترقی کر سکے اور خود کو اپنے روحانی اندھے پن سے آزاد کر سکے۔ میں نے الفاظ کی تلاش کی، لیکن اس کا جواب دینے کے لیے میرے پاس خدا سے راضی ہونے کے علاوہ اور کچھ نہ تھا۔ اے باپ، یہ اچھا ہے کہ تو لوگوں سے اپنی راہ میں ملے اور میری منشا کے مطابق نہیں۔ میں بھی روحانی طور پر بڑھ رہا ہوں اور بہت جذباتی ہوں۔ میں انسانیت کے لیے آسان راستہ تلاش کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہا ہوں۔ اس لیے اے باپ، مجھے معاف کر دے۔ میں چاہتا ہوں کہ جب تمہارا وقت ایک نقطہ پر پورا ہو، تمہارے سامنے ایک مرئی خدا کے طور پر ظاہر ہوں۔ خدا نے جواب دیا، لوگ میرے ساتھ ملاقات کا مقام صرف اسی صورت میں پائیں گے جب وہ درج ذیل باتوں کو دماغ میں رکھیں۔ میں نے انہیں ایک جسم دیا ہے۔ انہیں پہلے اسے استعمال کرنا چاہیے تاکہ اس کی تیز رفتاری سے وہ میرے یعنی اپنے خالق کے بارے میں سچی سوچ حاصل کر سکیں۔ وہ مجھ سے اس وقت ملیں گے جب ان کا شعور نیلے آسمان کی طرح ابدیت میں ہر جگہ سفر کر سکے گا، جو وہ سچائی کی تلاش کریں گے، اور میں ان کے لیے آفاقی دروازہ کھولوں گا۔ وہ مجھے اس وقت دیکھیں گے جب میں ان کے جذبات اور ان کے دل میں پہلی اور آخری محبت بن جاؤں گا۔ جب ان کی روح مجھ سے محبت میں متحد ہونے کا سفر مکمل کرے گی۔ میرے بیٹے، مجھے اپنی راہ میں ان پر ظاہر ہونے دو۔ میں نے جواب دیا، خدایا، میں تم سے پہلے ہی قسم کھا چکا ہوں، اگر تم نہ آؤ، اگرچہ تم نے مجھ سے یہ وعدہ کیا ہے، میں تم سے کوئی وجہ نہیں پوچھوں گا۔ میں نے اپنے لاشعور میں صرف تجھ سے طرح طرح کے وعدے مانگتے محسوس کیے ہیں، لیکن میں تیرے وعدے سے اپنا دعویٰ تیرے حوالے کرتا ہوں۔ تو اکیلا یہ طے کرے گا کہ تو اپنے طریقے سے انسانیت کے سامنے کب اور کیسے ظاہر ہونا چاہتا ہے۔ اگرچہ تو نے مجھ سے یہ وعدہ کیا ہے، لیکن یہ کب اور کیسے ہوگا، تو اپنے آپ کو کیسے پیش کرے گا، اس کا فیصلہ مکمل طور پر تمہارا ہے۔ میرے آسمانی والدین نے بات کو جاری رکھا، جب میں زمین پر بنی ہوئی انسان کی عظیم جہالت کو دیکھتا ہوں تو مجھے ان کے سامنے خود کو ایک مرئی خدا کے طور پر ظاہر کرنے کی کوئی خواہش نہیں رہتی، لیکن میرے لیے تمہاری جلتی ہوئی محبت کی وجہ سے، جس نے تمہیں میرے لیے بنیاد ڈالنے پر مجبور کیا، میں ان کی جہالت کو بھول جاتا ہوں۔ لیکن مجھے خود وقت کا تعین کرنے دو۔ میں تمہیں بتاؤں گا کہ جب میرے لیے بہترین لوگوں کے لیے ایک ظاہری خدا بننے کا صحیح وقت آئے گا، میں اپنا وعدہ پورا کروں گا۔ میں نے پہلے کبھی ایک وعدہ بھی نہیں توڑا، لیکن وقت کا فیصلہ صرف میرا ہے۔ میں اپنے وہ الفاظ رکھ رہا ہوں جو میں نے تمہیں ہمیشہ کی زندگی میں ایک بار دیے تھے۔ میرے پیارے بیٹے، میں نے تمہارے سامنے تمام ابدی زندگی، حال اور مستقبل دونوں پھیلا دی ہیں۔ ہم دوبارہ کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے۔ بس میرے دل کے ہر محبت کے گیت کو ظاہر کرو، وہ سب کچھ جو میں نے تمہارے سامنے محبت سے پھیلایا ہے۔ اس وقت میری روح میرے جسم سے نکل گئی اور میں اپنے پیارے خدا کی طرف پرواز کر گیا۔ اس نے اپنے بازو میرے گرد لپیٹ لیے اور مجھے نرم بوسوں کے سلاب سے ڈھانپ لیا۔ میری پیشانی یا آنکھوں پر کوئی حصہ بھی ایسا نہیں تھا جہاں اس نے بوسہ نہ کیا ہو۔ پھر اس نے کہا، تم ابدی زندگی میں بھی تصور نہیں کر سکتے کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ تم ہی ہوگے کہ میرے حقیقی بیٹے اور بیٹیاں زمین پر ظاہر ہوں گے۔ تم میری بنیاد ہو اور تمہاری وجہ سے وہ مجھے اتنی گہرائی سے اور قریب سے جانیں گے۔ وہ تمہاری بنیاد ہوں گے اور اسی لیے میں
آنے کا فیصلہ کروں گا۔ میں تمہیں نہیں بھولوں گا۔ تم روحانی زندگی میں کہیں بھی ہو، میں تمہیں اپنے پاس بلاؤں گا اور اپنے تخت پر بٹھاؤں گا۔ تم اور میں انسانیت کے لیے اکٹھے ہوں گے۔ اس طرح میں اس کے لیے ایک اظہاری خدا ہوں گا۔ ہمارے خالق کے منہ سے یہ سن کر میرے آنسوؤں کا بند پھٹ گیا اور میری آنکھوں سے بے قابو ہو کر بہہ نکلے۔ میں خدا کے قدموں میں جھک گیا۔ خدا نے کہا، میرے بیٹے، تمام مخلوقات کو ایک دن میرے سامنے جھکنا ہے، لیکن میں تیرے لیے جھک جانے کی خواہش نہیں کرتا۔ بہت سی جنتیں بھی میرے سامنے جھکتی ہیں، لیکن میں تم سے اس کی امید نہیں رکھتا۔ تیری محبت کے آگے جھکنے والا میں ہی ہوں۔ تو نے میرے بارے میں اتنا انکشاف کیا ہے جیسا کہ میں نے تمہیں بتایا ہے۔ تو نے کبھی بھی اپنی رائے، اپنے دماغ یا اپنے خیالات کو میری جگہ نہیں رکھا۔ اس دنیا میں تمہارا انتظار کرنے والے بہت سے چیلنجز سے قطع نظر، تم میری محبت میں بہت صوفیانہ ہو۔ تمہاری محبت میں تم صرف میری طرف، اپنے خالق کی طرف توجہ دیتے ہو۔ جس طرح سے تم نے جو کچھ سنا ہے اس کو ظاہر کرتے ہو، جس طرح سے تم میری روحانی جنتوں کا مشاہدہ کرتے ہو، اور جس طرح بلکہ اپنے سفر کی اطلاع دینے کا تمہارا اپنا طریقہ تمہارے دل کے چمکتے لازوال ہیرے کے ٹکڑوں کی طرح ہے۔ اگر انسانیت اس کے دل میں پروان چڑھے گی تو وہ اپنے گھر کا سفر آہستہ سے مکمل کر سکے گی۔ لوگ تمہاری روایت پر عمل کریں گے۔ یہ میرے لیے تمہیں ابدی زندگی میں دوسری جگہوں پر بھیجنے کی بنیاد بنائے گا۔ خدا و درمیانی اور غیر جانبدار جہانوں پر، فردوس میں، یا یہاں تک کہ ان گنت جنتوں پر بھیجا جائے تاکہ تم وہاں میرے دل کی نمائندگی کر سکو۔ اگر تم مجھ سے وجہ پوچھو تو میں بار بار یہی کہوں گا کہ میں تم سے خوش ہوں۔ دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ تم نے میری محبت میں اپنے کمال کو اتنا ٹھوس اور گہرا پا کر مقصد پورا کر دیا، اس لیے ہم دوبارہ کبھی الگ نہیں ہوں گے۔ کیا میرے طویل سفر کی یہ کہانی میرے قارئین کو ایک بار پھر توقف دینے میں کامیاب ہوئی؟ یہ تبھی ہو سکتا ہے جب قاری چند لمحوں کی خاموشی اپنے دل میں پائے اور اس میں موجود جذبات کی پیروی کرے۔ زمین پر صرف ایک ہی وقت ہوتا ہے جب لوگ بہت جذباتی ہو جاتے ہیں، جب وہ اپنے قریبی اور عزیز ترین محبوب کو کھو دیتے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ چند لمحوں کے لیے ہر شخص اپنے تمام جذبات خدا کو دے سکے۔ کڑوا سچ یہ ہے کہ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ ان کا دماغ مسلسل ان کی توجہ دوسری سمتوں میں لے جاتا ہے۔ بار بار لوگ اس لیے شک کرتے ہیں کہ میں کیا کہتا ہوں، لیکن میں آپ کو یہ بتاتا ہوں، میں اپنی تمام محبت کی کہانیاں خدا کے ساتھ اور اس سے شیئر کرتا ہوں، نہ صرف اس وجہ سے کہ آپ میرے موجودہ سامعین کو تشکیل دیتے ہیں، بلکہ میں آج پہلے ہی آپ کے بچوں اور آپ کے بچوں کے بچوں کے لیے یہ کر رہا ہوں، کیونکہ وہ کھلے دل سے قبول کریں گے جو میں نے انہیں اپنی پوری محبت سے دینا ہے۔ اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں، وہ خدا کی بات بہتر طور پر اور دل سے سنیں گے۔ جب وہ اپنے محبوب خالق کے بارے میں بات کریں گے تو وہ اپنے الفاظ کو زمین پر ایک نئی آواز دیں گے جو پہلے کبھی نہیں سنی۔ اپنی محبت کا بے مثال اظہار اس کے لیے جس نے انہیں محبت میں پیدا کیا۔ اب ہم ایک نئے باب میں آ گئے ہیں، روحانی دنیا کے بارے میں تلخ حقیقت۔ The bitter reality about the spiritual world۔ جیسے ہی ہم روحانی دنیا میں داخل ہوتے ہیں، ہر چیز 180 درجے ڈگری بدل جاتی ہے۔ جو چیز زمین پر ناممکن نظر آتی ہے وہ پلک جھپکتے ہی ممکن بن جاتی ہے، کیونکہ
یہاں کا ہر شخص فوراً خدا پر ایمان لانا چاہتا ہے۔ اگر انسانی روح اندھیرے کے نہ رکنے والے جہانوں میں بہہ جائے، پھر یہ اندھیرے میں اونچی آواز میں پکارتی ہے، اے خدا تو کہاں ہے؟ وہ خدا کے لیے اپنی بے تحاشا محبت کے مایوس کن احساس کی وجہ سے ایسا نہیں پکارتے، بلکہ وہ صرف اس لیے مدد حاصل کرنا چاہتے ہیں جو انہیں اس برے انجام سے بچا سکے۔ اگر یہ بچانے والی مدد آ گئی تو اگلے ہی لمحے وہ خدا کے ساتھ مزید کچھ نہیں کرنا چاہیں گے۔ تو خدا نے مجھے کہا، شاید تم ان لوگوں کے لیے ہمیشہ کی زندگی میں اندھیرے میں اترنا چاہتے ہو، کیونکہ تم ان سے بہت پیار کرتے ہو اور ان کے گھر واپس آنے کے علاوہ کچھ نہیں چاہتے، لیکن شاید یہ زوال پذیر تخلیق جو دنیاوی ہر چیز سے کار فرما ہے، مجھے چند لمحات کے لیے بھی یاد نہیں کرنا چاہتی۔ میں نے ان کے لیے بہت کچھ کیا ہے، اور وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اپنے انبیاء سے چمٹے ہوئے ہیں، نجات کے لیے جدوجہد کرتے ہیں۔ یہ دنیاوی معاشرہ خدا کے بارے میں اور کچھ سننا نہیں چاہتا۔ سوچو، اگر میں کمزور خدا ہوتا، اگر یہ ان کے بس میں ہوتا تو وہ مجھے پکڑ لیتے اور میرے وجود کی ضرورت کو ختم کر دیتے۔ ظاہر ذرا آگے بڑھو، میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ اس گری ہوئی تخلیق کے ساتھ اس مسئلے کو کیسے حل کرنا ہے۔ ان الفاظ نے مجھے منجمد کر دیا اور اگلے ہی لمحے میری روح کانپنے لگی۔ جیسے ہی لوگ روحانی زندگی میں داخل ہوتے ہیں، وہ روحانی قوانین کے تحت ہوتے ہیں۔ مایوسی سے، ہاں، گھبراہٹ کے عالم میں مدد کے لیے خدا کی پکار ان کے ہونٹوں پر آتی ہے، اور وہ اچانک، گویا کہیں سے نہیں، خدا ہی ان کا نجات دہندہ ہے۔ وہ عیسیٰ جو محمد کو نہیں پکارتے۔ ان میں سے کسی نے بھی اپنے زمینی وجود میں خدا کے بارے میں سوچتے ہوئے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا، اور اچانک روحانی زندگی میں یہاں پہنچ گئے۔ کوئی اور نہیں بلکہ خدا ان کا محافظ ہے۔ لیکن جب وہ زمین پر زندہ تھے، خدا کا نام وہ آخری چیز تھا جسے وہ سننا چاہتے تھے۔ پھر جب وہ روحانی دنیا میں اپنی منزل میں داخل ہوتے ہیں تو انہیں احساس ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنی پرانی دنیا، بس وہ سب کچھ کھو دیا ہے جو ان کے پاس تھا۔ ان کا مال، اپنی شہرت، اپنی محنت سے حاصل کیا گیا وسیع علم، پیسہ، خاندان اور عزیز، اور گویا کہیں سے نہیں، وہ کسی بھی چیز کے بغیر یہاں ہیں۔ جس دنیا میں انہوں نے اپنا سب کچھ لگایا تھا، وہ ان کے لیے ایک ناقابل تعبیر خواب بن کر رہ گئی ہے۔ اب وہ واپس آنا چاہتے ہیں، لہٰذا وہ دوسری مخلوق کو پکارتے ہیں جو ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کس جہان میں اختتام پذیر ہوتے ہیں، ہر جگہ ایک ہی چیز ہوتی ہے۔ لوگ جہنم میں گرے ہوئے انسانوں سے پوچھتے ہیں، اگر وہ درمیانی جہان تک پہنچ جائیں تو وہ فرشتوں کے سامنے اپنی خواہش پیش کرتے ہیں۔ وہ جہاں بھی ہوں، وہ التجا کرتے ہیں، براہ کرم ہمارے لیے صرف ایک بار ممکن بنا دے، آؤ ایک بار پھر لوٹ جائیں۔ ان کے ہونٹوں سے بس یہی گزرتا ہے۔ اس وقت وہ جس دنیا میں رہتے تھے، لگتا ہے کہ وہ صرف ایک خواب ہے۔ روحانی دنیا میں حقیقت ناقابل برداشت حد تک تلخ ہے۔ یہ ہر روز وہاں انہیں گھیرے ہوتی ہے۔ لیکن کیا وہ بھول گئے ہیں کہ انہوں نے زمین پر کیا کیا؟ جب ہم ان سے بارش یا دھوپ میں، گرمی یا سردی میں سڑک پر ملے، انہیں خدا کی طرف سے اڑان دینا چاہا، انہیں اپنی تصویر دکھائی یا انہیں وحی کی کتاب بھی دی، وہ اس میں سے کچھ نہیں چاہتے تھے۔ 100 لوگوں میں سے ایک نے تھوڑی دیر کے لیے ہمارا تحفہ قبول کیا، یہاں تک کہ اس نے اسے چند میٹر دور کوڑے کے ڈھیر میں لاپرواہی سے پھینک دیا۔ ان کے لیے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آیا یہ خدا کی تصویر ہے، فلائز، یا یہاں تک کہ وحی کی لال کتاب کو بھی۔ لیکن روحانی زندگی میں سب کچھ مختلف ہے۔ یہاں مجھے خدا کے بارے میں
گواہی دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ نچلی تخلیق کے تمام لاتعداد دائروں میں، خواہ وہ جہنم ہو، غیر جانبدار یا درمیانی جہان ہو، وہ یہاں تک کہ فردوس کے دائروں میں، ہر کوئی مجھے دیکھنا چاہتا ہے۔ وہ خدا کے جلال کو دیکھنا چاہتے ہیں اور اس روشنی کی تعریف کرنا چاہتے ہیں جو اس نے مجھے دی ہے۔ وہ ایک ساتھ ایسے بھاگتے ہیں جیسے میں کوئی خاص چیز ہوں، مگر وہ مجھ سے ملنے نہیں آتے۔ وہ ایسا صرف یہ جاننے کے لیے کرتے ہیں کہ مجھے یہ چمکتی ہوئی روشنی، یہ انوکھی حیرت انگیز روشنی کیسے ملی جو ابدی زندگی میں میرا راستہ صاف کرتی ہے۔ لیکن پھر بھی وہ خدا میں دلچسپی نہیں رکھتے۔ وہ روشنی کے سائنسی رجحان کو دریافت کرنے کے لیے کوئی راستہ یا طریقہ تلاش کرنا چاہتے ہیں۔ اگر وہ کبھی اس روشنی پر قبضہ کر پاتے تو وہ ہمیشہ کے لیے خدا کے وجود کے حق کو ختم کرنے کی اپنی تدبیر پر قائم رہتے۔ اس لیے روشنی کا عطا کرنا ہمارے سب سے پیارے آسمانی باپ کا براہ راست عمل ہے۔ وہ جانتا ہے کہ روشنی کس روح میں بڑھنی ہے۔ ہمارا خالق کبھی غلط نہیں کرتا۔ اس مقام پر اس بنیادی فہم کو قائم کرنا ضروری تھا۔ اس سے پہلے کہ میں اصل واقعے کی طرف آؤں جس میں روحانی زندگی کی تلخ حقیقت بیان کرتا ہوں۔ ایک رات میں نے روحانی ابدیت میں سفر کیا، ایک اعلیٰ دنیا میں جو درمیانی جہانوں سے اوپر ہے۔ یہ لاتعداد دیگر دائروں کے ساتھ غیر جانبدار جہانوں اور فردوس کے تشکیل کے مرحلے کے درمیان واقع ہے۔ ہم ان بے شمار دائروں کو اسی طرح درمیانی اور غیر جانبدار جہانوں کے درمیان پاتے ہیں، بلکہ مختلف جہنموں کے عبوری دائروں میں بھی، جو اپنی تاریکی میں مختلف ہیں۔ یہ ایک غیر معمولی عمل ہے، کیونکہ ان وسیع کبھی نہ ختم ہونے والے دائروں کو صرف روشنی کی رفتار سے ہی عبور کیا جا سکتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی روشنی کی رفتار سے ان دائروں کو عبور کرتا ہے تو اس میں کافی وقت لگتا ہے۔ اس کے باوجود اگر آپ کو ان پر پرواز کرنے کی آزادی ہے تو آپ خوش قسمت ہیں۔ اس روشنی میں جو آپ نے اپنی روح کے لیے حاصل کی ہے، آپ کو خدا کے ساتھ لامحدود سکون ملتا ہے۔ یہ روشنی فروخت کے لیے نہیں ہے، کیونکہ یہ تجارتی مصنوعات نہیں ہیں۔ روحانی زندگی میں ایسا کوئی قانون نہیں ہے جو آپ کو اپنی روشنی بیچنے یا یہاں تک کہ دینے کی اجازت دیتا ہو۔ آپ کو جو روشنی ملتی ہے اس کے لیے آپ کو اپنی بنیاد خود رکھنی ہوگی۔ اس روشنی میں عالمگیر آزادی ہے۔ جب میں آفاقی آزادی کی بات کرتا ہوں تو یہ گرے ہوئے لوگوں کی سمجھ سے باہر ہے۔ وہ اس قدر کو سمجھ نہیں سکتے، اس کے مواد کو بہت کم پہچانتے ہیں۔ وہ تصور نہیں کر سکتے کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ جب خدا آپ کو یہ روشنی دیتا ہے اور آپ اس کے ساتھ ابدی زندگی میں کسی بھی جگہ سفر کر سکتے ہیں، زبردست۔ یہ ایک ناقابل یقین، ہاں، سب سے بڑا تحفہ ہے جو خدا آپ کو محبت کی خاطر دے سکتا ہے۔ یہ روشنی ظاہر کرتی ہے کہ آپ کا تعلق خدا سے ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا، میں نے غیر جانبدار جہانوں اور فردوس کی تشکیل کے مراحل کے درمیان بے شمار دائروں میں سفر کیا۔ میں ان میں سے ایک میں اترا اور یسوع یعنی عیسیٰ اور اس کے 12 شاگردوں کو وہاں رہتے ہوئے دیکھا۔ ان جہانوں میں نے کئی سکرینوں پر فلمیں دیکھی ہیں جو زمین پر ان کے روحانی کام کی گواہی دیتی ہیں۔ میں نے ایک فلم دیکھی جس میں عیسیٰ کی زمینی زندگی کی تفصیلی رپورٹ دی گئی تھی۔ اس میں کچھ بھی نامناسب نہیں رہا۔ اس لیے ظاہر ہوتا ہے کہ عیسیٰ کیسے رہتا تھا، کس حد تک اس نے خدا کی منشا کو پورا کیا اور یہاں تک کہ اپنی کمزوریوں اور اپنی طاقتوں کو بھی ظاہر کیا۔ عیسیٰ کا زمین پر وقت اس فلم میں ایک کھلی کتاب کی طرح تھا۔ اس سے میری دلچسپی پیدا ہوئی اور میں اس کے ماضی سے ایک یا دو چیزیں جاننے کے لیے قریب پہنچا۔ ایک طرف میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ خدا کی منشا کو آگے بڑھانے میں کتنا سرگرم ہے۔
دوسری طرف میں جانتا تھا کہ زمین پر وہ اپنی دکھ بھری مادی دنیا میں بہت زیادہ پھنسا ہوا تھا۔ اس لیے میں جانتا تھا کہ اس نے اپنی زندگی کا کتنا قیمتی وقت خدا کی منشا کے لیے وقف کرنے کے بجائے دنیاوی فکروں میں ضائع کیا۔ ہر زندگی خود غرضی کے حصول میں، دنیاوی چیزوں کے لالچ میں یا دنیاوی پریشانیوں کے خلاف جدوجہد میں برپا ہو جاتی ہے، سوائے کہ روحانی طور پر قابل پیمائش طریقے سے آپ کی زندگی کا صرف وہ حصہ ہے جسے کسی نے اپنے روحانی سفر میں خدا کی منشا کے لیے وقف کیا ہو۔ جب میں نے عیسیٰ اور اس کے شاگردوں کی زندگی کے حصوں کو دیکھ رہا تھا، اچانک عیسیٰ میرے پاس آیا۔ اس کی روح نسبتاً سفید روشنی میں چمک رہی تھی۔ دوسرے انبیاء کے پاس بھی نسبتاً سفید روشنی ہے، لیکن یہ ایک جیسی نہیں ہے۔ روشنی سے وہ پہچانا جاتا ہے کہ وہ کس روحانی دنیا میں رہتے ہیں، بلکہ یہ بھی کہ وہ روحانی طور پر ترقی کرتے رہتے ہیں۔ نور کی مہربانی اور خوبی سے آپ روحانی ترقی کو پہچانتے ہیں، اور اسی کے مطابق ایک روحانی وجود روحانی دنیا میں اپنا مقدر پاتا ہے۔ سفید روشنی رنگ اور تابکاری میں مختلف ہوتی ہے، اور اس لیے ہر ایک اپنی روشنی کی قدر کے مطابق اس کے لیے مقرر کردہ جہان میں بھی آتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں نسبتاً سفید روشنی والے تمام انبیاء ایک ہی جہان میں رہتے ہیں۔ معاملہ اس کے برعکس ہے۔ اگر کوئی روحانی نشوونما میں مزید روشنی حاصل کر لیتا ہے تو وہ اگلے اعلیٰ جہان میں منتقل ہو سکتا ہے۔ میں نے روحانی زندگی میں عیسیٰ کو کئی بار دیکھا ہے، لیکن ہر بار وہ ایک جیسا نظر نہیں آتا۔ اس بار وہ کلین شیو میرے سامنے کھڑا تھا۔ اس کے ساتھ کچھ عورتیں اور مرد فرشتے بھی آئے۔ میں فرشتوں میں سے کسی کو نہیں جانتا تھا۔ میں نے دیکھا کہ عیسیٰ کو چکر آ رہے تھے۔ وہ ہکا بکا سا لگ رہا تھا، جیسے ایک لمحے پہلے اسے گرا دیا گیا ہو۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا میری طرف یوں آیا جیسے بے ہوش ہونے والا ہو۔ میں اس سے ملنے کے لیے بھاگا، اور ٹیلی پیتھک کے ذریعے پتہ چلا کہ کچھ دیر پہلے خدا نے یسوع کو ایک خاص معاملے میں سختی اور غیر سمجھوتے کے ساتھ ملامت کی تھی۔ اس نے عیسیٰ کو غیر متاثر نہیں چھوڑا تھا، جو اب مجھ پر اور ہر کسی کے لیے واضح تھا۔ عیسیٰ افسردہ تھا، اداسی اور اس کا ٹوٹا ہوا دل۔ خدا کے الفاظ کے مطابق مایوسی نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ میں اسے پوچھنے ہی والا تھا کہ کیا ہوا، لیکن اس سے پہلے کہ میں اس سے بات کر پاتا، ابلیس آ گیا۔ اسے یہاں اس جہان میں دیکھ کر میں چونکا۔ میں نے اسے پوچھا، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس نے جواب دیا، تم جاننا چاہتے ہو کہ میں یہاں کیا کر رہا ہوں؟ اگر انسانیت اور دیگر مخلوقات میری بری عادتوں کو ان داروں میں لے جائیں تو میں بھی کچھ شرائط کے تحت یہاں داخلے کی درخواست کر سکتا ہوں۔ مجھے اس جواب کی توقع نہیں تھی، اور یہی وجہ ہے کہ اس نے مجھے پوری طرح سے تیار نہیں کیا۔ مجھ پر واضح تھا کہ اس کے ساتھ سمجھوتا کیا جا رہا ہے۔ یوں کہہ لیں کہ اگر جنتیں اس سلسلے میں انسانوں یا دیگر مخلوقات کو معاف کرنے کا فیصلہ کرتا ہے تو ابلیس کے ساتھ معاہدہ کہتا ہے کہ وہ بھی ان دائروں میں داخل ہو سکتا ہے۔ یہ فرشتوں کے درمیان معاہدہ ہے۔ میں اس جواب سے بہت حیران ہوا، لیکن ابلیس نے اسے اس پر نہیں چھوڑا، کیونکہ میں نے مزید کہا، تم نے دیکھا، بہت عرصہ پہلے زمین پر عیسیٰ نے اپنے لیے خدا کا جلال لیا تھا، لیکن وہ شان مفت میں نہیں آئی۔ خدا اور جنتوں نے اسے متاثر کیا، پہلے ہی اس کی تعریف کی اور اسے تسلی دی تاکہ بعد میں وہ خدا کی منشا پوری کرے۔ یہی اس کی پیش کی پہچان کی وجہ تھی۔ لیکن پھر یسوع نے اپنا مشن چھوڑ دیا، نہ تو خدا کی منشا کو پورا کیا اور نہ ہی یہ اعلان کیا کہ خدا نے اسے انسانیت کی خاطر کیا مشاہدہ کرنے اور تجربہ کرنے دیا۔ وہ خدا کے سابقہ الفاظ کو بھول گیا تھا جب اس نے اس سے بات کی تھی،
تم نے مجھ سے جو کچھ سنا ہے اور جو تم نے میرے ساتھ سفر میں دیکھا ہے اسے ظاہر کرو۔ میرے دل کے بارے میں اپنے تمام تجربات شیئر کرو۔ بنے ہوئے انسان کے سامنے اس کا اعلان کرو، کیونکہ یہ خدا کی بادشاہت کی بنیاد ہے۔ لیکن عیسیٰ نے سب کچھ ظاہر نہیں کیا اور اس کی بہت سی وجوہات بیان کیں۔ اس نے ایک سستا در حقیقت آسان راستہ اختیار کیا اور معجزے دکھائے۔ اسے متنبہ کیا گیا کہ اس کے پاس ایسا کرنے کے لیے محدود وقت ہے۔ اس کے بعد اسے آسمانی رازوں کو اسی طرح ظاہر کرنا چاہیے تھا جس طرح اس نے ان کا تجربہ کیا تھا۔ خدا کے نظریے کے بجائے اس نے سوچا کہ اس کا اپنا نظریہ فیصلہ کن ہے۔ اس کا خیال تھا کہ اگر اس نے پہلے لوگوں کو بیماریوں سے شفا دی اور معجزے کیے تو شہرت اس کے پاس آئے گی اور لوگوں میں پہچان خود بخود ہو جائے گی۔ تبھی وہ ایک شاندار بادشاہ کے طور پر رازوں کو ظاہر کرنا چاہتا تھا، جیسا کہ خدا نے مطالبہ کیا تھا۔ صرف اس وقت وہ لوگوں کو رہنمائی کرنا اور انہیں خدا کے بارے میں بتانا چاہتا تھا۔ یہ حکمت عملی اس کے زوال کا باعث بنی اور اس کی غلطیوں کی وجہ بنی۔ وہ خدا کی آنکھوں سے چیزوں کو دیکھنے سے قاصر تھا، اور جب وہ دن آیا اور اس سے شفا اور معجزات کا تحفہ واپس لے لیا گیا تو یہودیوں کے چنے ہوئے لوگوں نے اس پر پتھر برسائے۔ اس کے درمیان سے وہ چیخنے کی آوازیں سنتا رہا کہ شیطان نے تمہیں چھوڑ دیا ہے اور صرف کالے جادو کے استعمال سے تم معجزے کرنے کے قابل ہوئے تھے۔ وہی لوگ ایک بار لمبی قطاروں میں کھڑے ہو کر اپنے آپ کو یا اپنے بچوں کو شفا بخشتے تھے، اور اب وہ غصے سے چلانے لگے، تم خدا کے بیٹے نہیں ہو، تم شروع سے ہی شیطان کا شکار ہو جس نے تمہارا ناک چڑھایا۔ اور عیسیٰ نے کیا کیا؟ اس نے اپنی ٹانگیں اپنے ہاتھوں میں لیں اور اپنے شاگردوں کے ساتھ گلیل کے دور دراز پہاڑوں کی طرف بھاگا تاکہ تمام دنیاوی دشمنیوں سے بالا تر ہو کر واپسی کی زندگی گزار سکیں۔ اب حالات اس کے لیے اپنے مشن کے آغاز سے بھی زیادہ ناگفتہ بات ہے، اور پھر بھی اسے یہ بتانے کا موقع ملنا چاہیے تھا کہ خدا نے اسے سفر میں کیا مشاہدہ اور تجربہ کرنے کی اجازت دی تھی۔ اس نے خدا کے دل اور اس میں اپنے انتہائی قریبی جذبات کو لوگوں کے سامنے کیوں نہیں پھیلایا؟ اسے خدا کی فطرت کے بارے میں ایک نکتہ کیوں نہیں کہا؟ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ یہ خدا کی بادشاہت کی چابی ہے۔ وہ کرنے کی بجائے جو اسے کہا گیا تھا، اس نے اپنے ساتھیوں کے بارے میں فیصلہ کرنے اور یہ خیال کرنے کا حق حاصل کیا کہ وہ آسمانی سچائی کو کبھی نہیں سمجھ سکیں گے۔ یہودیوں پر انصاف کرنا اس کی سب سے بڑی غلطی تھی، اور ایسا کر کے اس نے خدا اور انسانیت کے مستقبل کے بچوں کو مستور کر دیا۔ اس طرح وہ کبھی بھی خدا کی حقیقی شکل کو نہیں جان سکے۔ لیکن اچانک وہ جان گیا کہ اب اس کے لیے خدا اور جنتوں کی طرف سے کوئی جلال اور پہچان نہیں ہے۔ اس کے بجائے وہ اس کے ساتھ سختی سے پیش آئے اور لوگوں کے بارے میں جلد بازی کا فیصلہ کرنے کا حق نہ رکھنے پر اسے ملامت کی۔ انہوں نے اسے پوچھا کہ تم اس راستے پر کیوں نہیں گئے جس طرح خدا کی منشا کے لیے خدا کا ارادہ تھا؟ تم نے سب کچھ ظاہر کیوں نہیں کیا؟ تم نے کیوں سوچا کہ تم سب کچھ بہتر جانتے ہو اور تمہیں ایک مختلف راستہ اختیار کرنا پڑا؟ اس شخص پر اس تنقید اور اس کے غیر مجاز فیصلوں کے انداز نے عیسیٰ کو بے حد تکلیف دی۔ اب خود فیصلہ کرنا اس کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ ایسا کچھ ہوگا۔ اس نے اسے مایوس کیا۔ اسے در حقیقت یقین تھا کہ وہ اپنی پوری زندگی خدا کے جلال اور پہچان میں نہائے گا، اور ہمارا خالق اس سے کہے گا، او میرے بیٹے، تم بہت خاص ہو۔ اور پھر بھی خدا نے اس کا فیصلہ کیا، تم نے میری کارسازی کو تباہ کر دیا۔ میں نے لوگوں کو تیار کرنے میں 4000 سال گزارے، تم نے مشن چھوڑ دیا
اور تم نے بغیر کسی قصور کے دعا کی کہ میں کسی اور کو بھیج دوں۔ اس وقت میں نے روحانی دنیا میں یسوع کے ساتھ عیسیٰ کے ساتھ اپنے تجربات کے بارے میں سوچا۔ خدا نے مجھ سے کہا کہ میں انہیں انسانیت کے لیے ایک بے ساختہ انداز میں بانٹ دوں۔ یہ وجہ ہے کہ میں نے ان کے بارے میں ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے عیسیٰ کے بارے میں تلخ سچائی۔ اس میں نے اس کی مشنری زندگی، خدا کی طرف اس کے سفر اور اس کے مہلک انجام کے بارے میں لکھا، جس کا اختتام اس نے اپنے ان الفاظ کے ساتھ کیا: اے خدا، کسی اور کو بھیج دو۔ اس جملے نے خدا کے دل کو 2 ٹکڑے کر دیے۔ خدا اپنے درد کے ساتھ تنہا رہ گیا اور فرشتے دوبارہ کسی اور مسیح کی تلاش میں نکل پڑے۔ 2000 سال گزر گئے اس سے پہلے کہ وہ مجھے ڈھونڈ سکیں۔ وہ تمام شہرت اور پہچان جو عیسیٰ کے لیے بہت اہم تھیں، میرے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتیں۔ وہ میری دلچسپی نہیں رکھتے۔ اگر ہم آج کے بڑے مذاہب کو دیکھیں تو وہ حقیقت سے کہیں زیادہ ظاہری شکل و صورت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اندر سے وہ ایک متزلزل بنیاد میں کھڑے ہیں اور کسی بھی وقت گرنے کا خطرہ ہے۔ ان کا خدا کے ساتھ کوئی زندہ رشتہ نہیں ہے۔ وہ صرف اپنے انبیاء اور نجات دہندگان سے چمٹے ہوئے ہیں۔ جو کچھ ہم عیسائیت میں دیکھتے ہیں وہ ہمیں اسلام اور اس کے بانی محمد میں بھی ملتا ہے۔ جب میں یہاں زمین پر 2 سب سے بڑے مذاہب کے بارے میں بات کرتا ہوں تو وہ صرف ایک بری مثال نہیں ہے، بلکہ بہت سے چھوٹے مذاہب کے نمائندے ہیں جنہوں نے بالکل ایک جیسی مہلک غلطیاں کیں۔ اور بھی بہت سے انبیاء تھے جنہوں نے خدا اور جنتوں سے ہدایت قبول نہیں کی۔ انہوں نے اپنا راستہ اختیار کیا اور بالآخر مشن چھوڑ دیا۔ روحانی زندگی میں انہیں اس کا بل ملا۔ یہاں انہیں احساس ہوا کہ انہوں نے کیا کیا تھا۔ در حقیقت انہوں نے زمین پر کیسا تباہ کن برفانی تودہ گرایا تھا۔ روحانی زندگی میں وہ اپنے روحانی زوال کا سامنا کر رہے تھے جو انہیں دھیرے دھیرے گہرا اور گہرا کر رہا ہے۔ ان کے لیے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے وہ یہاں روحانی طور پر مر رہے ہیں۔ مجھے ان الفاظ کو ہضم کرنا مشکل ہو گیا جو ابلیس نے پہلے مجھ سے مخاطب ہوا تھا۔ میں نے اسے چھوڑ دیا کیونکہ ایسی کوئی چیز نہیں تھی جس پر میں ابلیس سے بات کر سکتا تھا۔ اس نے جو کچھ مجھ پر ظاہر کیا اس نے میری سانسیں چھین لیں، کیونکہ اس نے مجھے سیاہ اور سفید میں دکھایا تھا کہ تاریخ کے تمام انبیاء خدا کو چھوڑ چکے ہیں۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ خدا کی طرف سفر کر رہے ہیں اور آخر میں وہ خدا سے مایوس تھے اور مدد نہ ملنے پر انہوں نے اپنے آپ کو خدا کے سامنے اپنی مایوسی اور غصے کے سوا کچھ نہیں دکھایا۔ وہ تقریباً سبھی چند متشابہات کے ساتھ اپنی پرانی دنیا میں واپس چلے گئے اور وہاں بھی انہوں نے کسی نئے یا مختلف مشن کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اس پس منظر سے پہلے ابلیس کے ساتھ بات کرنے کے قابل کچھ بھی نہیں تھا۔ ہر رات جب میں یہ روحانی سفر کرتا ہوں تو خدا بہت سے راز افشاں کرتا ہے۔ میں جو کچھ بھی تجربہ اور مشاہدہ کرتا ہوں میں اس کا اشتراک کرتا رہوں گا۔ میں نے خدا سے پوچھا ہے: اے خدا، میں نے اپنی پوری زندگی میں جتنے بھی تجربات اور مشاہدات کیے ہیں میں ان سب کو اپنی مختصر زندگی میں ظاہر نہیں کر سکتا۔ دیکھو میری عمر پہلے ہی کتنی ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ اس دنیا میں میرے 10 یا 15 سال باقی ہیں۔ شاید یہ کچھ زیادہ ہوں، شاید یہ کم ہوں۔ آدھی رات گزر چکی تھی اور بارش شروع ہو گئی۔ دور دور تک کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ سیاہ ابر آلود رات کا آسمان ٹوٹ پڑا اور میرے اوپر میں نے ایک آواز سنی: بس چلتے رہو، جتنا ہو سکے ظاہر کرو۔ ایک بار جب تم بنیاد بناؤ گے تو اس پر میرے بیٹے اور بیٹیاں نظر آئیں گے جو تم اب ظاہر نہیں کر سکتے ہیں۔ میں انہیں تمہاری بنیاد پر دکھا سکتا ہوں۔ میں انہیں اس سب کا مشاہدہ اور تجربہ کرنے دوں گا۔
جو تم اب نہیں کر سکو گے، وہ ظاہر کر دیں گے۔ جب میں نے وہ آواز سنی تو میں نے صرف اتنا کہا، واہ، کیونکہ میں جانتا تھا کہ خدا مجھے تسلی دے رہا ہے۔ یہی سوچیں اب تک 24 گھنٹے مجھے اپنے قبضے میں رکھتی تھیں اور مجھے سکون نہیں ملنے دیتی تھیں۔ بار بار مجھے اپنے آپ کو تسلیم کرنا پڑا، زاہد، تم ابدی زندگی میں آنے والے تمام تجربات، تمام مشاہدات، تمام انگنت سفروں کو کاغذ پر نہیں لکھ پاؤ گے۔ اور اب میں نے یہ 2 جملے سنے، میری کہانی مکمل کرو، بس آگے بڑھو، اپنے آخری دن تک، ہاں اپنی آخری سانس تک، اپنی وفا اور اپنی محبت کا گیت مکمل کرو۔ یہ سب خدا نے مجھ سے کہا، اور ان الفاظ نے تب سے میرا مشن بہت آسان بنا دیا۔ اندھیری رات میں جب بھی طوفان میرے ارد گرد آتے، جب بوجھ مجھے کچلنے لگتا ہے، خدا مجھے آفاقی طور پر آزاد کر دیتا ہے جب وہ مجھ سے یہ چند جملے بولتا ہے، میرے بیٹے، تم نے بہت بڑا انکشاف کر دیا ہے، اور جو تم ظاہر نہیں کر سکتے، تمہیں زندگی کے اختتام تک تمہیں اس کے بارے میں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہاری بنیاد میرے بیٹے اور بیٹیاں تمہارے تجربات اور مشاہدات کو انسانیت کے سامنے آسانی سے ظاہر کر سکیں گے۔ کیا یہ روحانی واقعہ آپ کے روحانی حواس کو کھولنے کے قابل تھا؟ کیا آپ اپنے دنیاوی سفر میں ایک لمحے کے لیے بھی توقف کر سکے؟ اگر ایسا ہے تو میں آپ پر یقین کروں گا جب آپ کہیں گے کہ جو میں نے آپ کو بتایا وہ آپ کو چھو گیا۔ جب تک آپ زمین پر رہتے ہیں، آپ اب بھی اسٹیئرنگ وہیل کو اندھیرے سے روشنی کی طرف موڑ سکتے ہیں۔ یاد رکھنے کے لیے اسٹیئرنگ وہیل اب بھی آپ کے ہاتھ میں ہے، لیکن موت کے بعد کی زندگی میں آپ مزید کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ پھر تباہ شدہ طیارے کی طرح آپ کی روح اپنے مقدر کے جہانوں میں دھنس جائے گی۔ اپنے آپ کو یاد کریں جو میں نے اس کہانی کے شروع میں کہا تھا، پھر آپ کو خدا یاد آئے گا، لیکن خدا وہاں نہیں ہوگا، اور آپ دوسرے گرے ہوئے انسانوں یا فرشتوں سے مدد کے لیے التجا کریں گے۔ براہ کرم مجھے واپس آنے دو تاکہ میں اپنا سفر مکمل کر سکوں، تاکہ میں روحانی زندگی میں آزاد ہو سکوں، تاکہ میں ابدی زندگی میں اپنا سفر، مقصد اور ہدف کو پورا کر سکوں، تاکہ میں تمام حقیقی خوشیوں، حقیقی سکون، سچی سوچ، حقیقی شعور کو دریافت کر سکوں، تاکہ میں اپنے روحانی سفر میں تمام سچائیوں کو دریافت کر سکوں، تاکہ میری روح خوش اور روشن ہو سکے۔ اخلاقیات، لیکن پھر نہ صرف دیر ہوگی، بہت دیر ہو جائے گی۔ میں نہیں جانتا کہ اس وقت کتنا وقت لگے گا۔ ایک بار جب آپ اپنی روح کے اندھیروں سے آزاد کرنے کے لیے اپنے تاریک جہان میں ڈوب جائیں گے، کوئی اندازہ نہیں کر سکتا کہ کتنے کروڑ اور کروڑ سال گزر جائیں گے۔ اس میں ناقابل تصور وقت لگتا ہے، اور پھر بھی آپ کو یقین ہے کہ اندھیرا کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اپنی روح کے لیے 5 منٹ نکالیں۔ میں جانتا ہوں کہ آپ سے خدا کے لیے 5 منٹ نکالنے کا مطالبہ کرنا بہت زیادہ ہوگا۔ آپ ویسے بھی ایسا نہیں کرتے۔ آپ اپنی روحانی زندگی کے لیے چند منٹ بھی نہیں نکالتے، نہ فرشتوں کے لیے اور نہ ہی کسی اور کے لیے۔ تمام مخلوقات آپ کی نظر میں کوئی نہیں ہیں۔ آپ اپنی دنیاوی میراتھن کے پیچھے تیز رفتاری سے دوڑ رہے ہیں، لیکن میں آپ کو بار بار یہی مشورہ دے سکتا ہوں کہ اس بیہودہ دوڑ کو روکیں اور توڑ دیں۔ آپ کے پاس ابھی بھی وقت ہے جب تک آپ زندہ ہیں۔ اسٹیئرنگ وہیل موڑ دیں، سیدھے راستے پر چلیں تاکہ آپ اندھیرے میں نہ جائیں، بلکہ آپ کا سفر آپ کو روشنی کی دنیا میں لے جائے۔ اگر آپ یہ سمت لے جائیں تو پھر آپ کی روح کے لیے امید ہے۔